علی جہانگیر صدیقی کو جس طرح ابھی انہوں نے واپس لیا ہے، مورلز نہیں ہے یہاں پہ. چیئرمین سینٹ بیچارہ زرداری صاحب سے ٹائم لے کے ان کو ملتا پھرتا ہے. حکومت خان صاحب کی ہے, آج تک 10 مہینے میں ایک ریفرنس دائر نہیں کیا. کون سا احتساب؟ اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. یہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے ماضی کے کمیشن تھے. ماضی سے بھی بدتر ہے. اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو یہ سارے اخراجات خان صاحب سے ریکور کیے جائیں. ملکی حالات بہت گرم ہیں, ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. ویسے بھی آج کل ٹیمپریچر تو ہائی ہے, لیکن جو باتیں ہماری انفارمیشن منسٹر آج کل کر رہی ہیں اور جتنی بے دھڑک طریقے سے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ راج کماری کی سوتن بنی ہوئی ہیں اور قافیہ ردیف ملا کے وہ بےزتی کرنے میں بہت آگے نظر آتی ہیں, معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں. گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ لان تان کریں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں یا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں. لیکن یہ ٹرینڈ تو آن گوئنگ ہے. ہمارے شیڈو منسٹر فار انفارمیشن افتخار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کھری کھری باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے جاننے والے اور فالور ایٹ ٹائم طرح غصہ شو کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے. اور حقیقت کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید سوسائٹی میں کچھ بہتری ہو سکے. شاہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. مجھے یہ بتائیں کہ جو منسٹر فار انفارمیشن ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ راج کماری کی سوتن کا رول ادا کر رہی ہے. ان کا وہ جو تانا بازی ہے اور کاؤنٹر تانا بازی ہے, شی از جسٹ بزی ان دیٹ. ویئر کہ ٹائم اینڈ اگین آپ بھی یہ کہتے ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو منسٹر فار انفارمیشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, جو اسٹریٹجیز ہیں, پالیسیز ہیں, اچیومنٹس ہیں, اس کا ذکر کریں. آپ کریڈٹس کی بات نہیں کرتے, آپ لان تان والا کام جو ہے وہ کریں. ہاؤ رائٹ شی از ڈوئنگ دیٹ. الماس صاحب, یہ اب بہت ہی دفعہ بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ خان صاحب کی سلیکشنز ہیں. یہ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ٹھیک. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کی سلیکشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کے دور حکومت میں یہ سب سے اہم چیز جو ہے ان کی مختلف عہدوں کے لیے, مختلف اسائنمنٹس کے لیے ان کی سلیکشن ہے. بالکل صحیح. میں بلکہ آپ کی اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ شاید پرائم منسٹر بھی اتنا زیادہ میڈیا پہ نہیں آتا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف ہز پارٹی جتنا آپ کا انفارمیشن منسٹر کا ایکسپوجر ہوتا ہے. ہر روز اس نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی اے رائٹ چوائس ایکچولی. ویری رائٹ. رائٹ چوائس تو بالکل ہی نہیں ہے خان صاحب کا. آپ نے دیکھا اس سلسلے میں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو کون کون سے اینگل سے, کون کون سے زاویوں سے آدمی سمجھا ہے. ہاں, دراصل میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو کہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے بہت برا لگے گا کہ خان صاحب یہ جو حکمرانی ہے, میں اس پہ پڑھ رہا تھا اس دن, حکمرانی جو ہے یہ ایک آرٹ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. یو آر سو رائٹ اباؤٹ دیٹ ایکچولی. یہ ہر آدمی جو ہے وہ حکمران نہیں ہوتا. صحیح بات. وہ کامیاب حکمران بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آرٹ جیسے آرٹ ہے کہ رب جس کو ودیت کر دے ایک آرٹ, وہی آدمی اس آرٹ کو پرفارم کر سکتا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے باتیں کر کے, نعرے لگا کے, تقریریں لگا کے, لوگوں کو پیچھے لگا کے یا موٹیویٹ کر کے آپ الیکشن تو جیت سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو چلانا ایک ڈیفرنٹ قسم کا آرٹ ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کو آتا ہو یا آپ سیکھ سکیں. بڑی صحیح بات کی ہے آپ نے. اور خان صاحب کا ایک بڑا کلیم ہے اور ان کی پارٹی کا بھی بڑا, اور رائٹلی کچھ صحیح بھی ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ جی ہم نے 22 سال کی محنت کے بعد حکومت حاصل کی. ٹھیک ٹھیک. 22 سال ایک لمبا عرصہ ہے, انہوں نے اسٹرگل بھی کی, لیکن انہوں نے حکومت ویسے حاصل نہیں کی جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے حاصل کی. ہاں, کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے متعلق تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر بھٹو صاحب ایک کھمبے کو ٹکٹ دے دیں تو وہ کھمبا الیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. رائٹ. خان صاحب کے متعلق یہی نہیں تھا. خان صاحب کے متعلق بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ اداروں اور کچھ لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید اقتدار میں ہی نہ آ سکتا. کھمبے کو ووٹ ملتے ہوتے تو یہ پھر کینڈیڈیٹ بارو تھوڑے کرتے, باہر کی پارٹی سے تھوڑے آتے. تو دیٹ از ویری ٹرو ایکچولی کہ ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس طرح عوامی سپورٹ نہیں تھی. جس کا وہ باقی تو تھی, عوامی سپورٹ نہیں تھی جس طرح کہ وہ کلیم کرتے ہیں. رائٹ. نہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور آپ ایگری کریں گے کہ عمران خان کامیاب بندہ ہے زندگی میں. اس نے جو ٹارگٹ کیا, سوچا, اس کے پیچھے لگا, اس نے اچیو کر لیا. بائی ہوک اور کروک, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ.
یہ اب ایک ایسے پہلو کو آپ نے ٹچ کیا ہے جس پہ میں فردر اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں کہ اس میں 100% نہیں 200% میں آپ سے اگری ہوں کہ وہ شخص ہیں جو کہ واقعی ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے حاصل کرنے میں انہیں کوئی چیز ان کے آگے نہیں آتی. ممانعت نہیں ہے, ممانعت نہیں, ان کو کوئی اپنی انہیبیشن بھی نہیں ہے. کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خورشید شاہ صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ان کی کہی ہوئی باتوں کو ہی صرف ریپیٹ کیا ہے 1 2 3. میں یہ نہیں کروں گا اور وہ ہوا اور نہیں, لیکن ابھی ایک بات انہوں نے ہوا کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب دنیا آگے جواب دے رہی تھی کہ یہ کیا کیوں, کہ خان صاحب کو میں نے دیکھا ہے کوئی خیال بھی اس بات کا نہیں آتا کہ بھائی آپ ایک لیڈر کہتے ہو کہ میں لیڈر ہوں, اسٹیٹس مین ہوں, تاریخی میں ایک لیڈر ہوں اس ملک کا, اور آپ کو کوئی اپنی بات کا کوئی خیال ہی نہیں آتا. لیکن وہ اسٹریٹ سمارٹ بھی مجھے لگتا ہے ہی از اے ویری اسٹریٹ سمارٹ. علی جہانگیر صدیقی کو جس طرح ابھی انہوں نے واپس لیا ہے, ایک ٹائم تھا کہ جب عمران خان اور ان کے کوہورٹس جتنے تھے وہ تھکتے نہیں تھے کہ غلط چوائس یہ ہو گیا, جنگ گروپ کا داماد فلانا فلانا, یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اب جب آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ہی ہیز گاٹ گڈ کنیکشنز, تو آپ نے اس کو گلے لگا دیا. اب وہ آپ کا پیار ہے. آئی مین لائک مورلز نہیں ہیں یہاں پہ. نہیں, مورلز کی تو بالکل ہی چھوڑ دیں. مورلز کہاں اس ملک میں مورلز رہ گئے. وہ تھوڑی تھا کہ جو وہ دور تھا علامہ اقبال کا, محمد علی جناح کا, وہ لیڈر چلے گئے, فوت ہو گئے, گزر گئے جہاں سے. اب موریلٹی کی کون سی باتیں ہیں, کمٹمنٹ. ابھی خان صاحب تو اوپنلی کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں. اور خدا سے ڈریں, ہسٹری میں آپ کیا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو خورشید شاہ نے کی ہیں, آگے جو ہے کتابیں آپ پہ لکھی جائیں گی کہ آپ نے یہ کہا تھا اور اس پہ وڈرا کر لیا, یہ کہا تھا اس کو واپس کر لیا. اسی طرح اب خان صاحب, میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ایوری باڈی نوز کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے ایک سیاسی طور پہ کمزور حکومت ہے. چند ووٹوں سے حکومت کھڑی ہوئی ہے, چل رہی ہے. اب خان صاحب لے کے ساتھ کون چل رہے ہیں؟ امپورٹنٹ منسٹری فردوس عاشق اعوان کو دی ہے. بھائی خدا کے بندے, تجھے کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی حکومت میں آ کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. رائٹ, کہ آپ دینے کے قابل ہوتے ہو, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے قابل ہوتے ہو. آپ کو تو چاہیے تھا کہ بہت زیادہ اپنے پہلے ہی سیاسی طور پہ حکومت کو اسٹرانگ کرتے. اب نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ چیئرمین سینٹ بیچارہ زرداری صاحب سے ٹائم لے کے ان کو ملتا پھرتا ہے. حکومت خان صاحب کی ہے, بجائے کہ آپ چیئرمین سینٹ کو اسٹرانگ کرتے, سینٹ کو اتنا مضبوط کرتے, اس نیشنل اسمبلی کو اتنا مضبوط کرتے کہ آپ کو کوئی خوف, پارٹی کو خوف نہ ہوتا. لیکن آپ نے عثمان ڈار اور یہ فردوس عاشق اعوان, ان لوگوں نے کیا کرنا ہے جو اپنی سیٹیں ہار گئے. یو آر رائٹ. ہائی مورلز جو ہیں وہ ہم کسی جگہ پہ ٹین یا سسٹین نہیں کر پا رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہم آپ کے جو منسٹر آف انفارمیشن کی بات, آپ کے ایکس منسٹر آف انفارمیشن جو تھے وہ بھی کمال کرتے جا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دو باتیں انہوں نے کی. ایک انہوں نے کہا کہ جو جتنا احتساب ہو رہا ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے. سب کو پتہ ہے موجودہ گورنمنٹ کے ٹائم میں ایک ریفرنس بھی شاید رجسٹرڈ نہیں ہوا. یہ سب وہی ہے جو کیا درہ ہے پیپل پارٹی کا اگینسٹ نون لیگ اور نون لیگ کا اگینسٹ پیپل پارٹی. اور دوسرا انہوں نے جو تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور پھر nothing has happened. یہ دونوں باتوں میں آپ کی اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں. یہ اوپینین سادہ سی ہے کہ آپ نے ان کا ذکر کر دیا فواد چودھری صاحب کا. ابھی نیب کے چیئرمین نے اس بات کا نوٹس بھی لے لیا ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ احتساب ہم کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے. انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد ایک ریفرنس بھی نیب کے پاس دائر نہیں کیا, داخل نہیں کیا. نعرے لگا رہے ہیں ہم ساری عمر, یہ تو کہتے ہیں ہمارا پبلک سے یہ پرومس تھا ہم احتساب کریں گے, جب آج تک 10 مہینے میں ایک ریفرنس دائر نہیں کیا, کون سا احتساب؟ لیکن شاہ صاحب کمیشن تو بنا دیا نا پرائم منسٹر نے. اب میں آپ کو بتاؤں, میرا بڑا عرصہ میں نے گورنمنٹ کو دیکھا ہے بڑی کلوزلی. خان صاحب نے تو لگتا ہے خبروں میں بھی گورنمنٹ کو غور سے نہیں سنا کہ حکومت کیا ہوتی ہے, حکمرانی کیا ہوتی ہے. یہ انہیں بالکل حکمرانی کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اب جیسے آپ نے کمیشن کا ذکر کیا ہے, میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, حالانکہ آن ریکارڈ کہتے ہوئے بندے کو بڑی جھجک ہوتی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ بندہ کلازز رکھتا ہے کہ یہ کلاز, یہ کلاز, وہ کلاز. کوئی کلاز کے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. یہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے ماضی کے کمیشن تھے. ماضی سے بھی بدتر ہے یہ.
رائٹ. یہ اس کمیشن میں جتنا خرچہ ہوگا، وقت ضائع ہوگا لوگوں کا، مختلف عہدیداران، مختلف محکموں کے لوگوں کا جو اس کے ممبر بنائے گئے ہیں، اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا. شاہ صاحب اس پہ خرچہ بڑا ہونا ہے، ٹائم بڑا ضائع ہونا ہے. 6 مہینے تو اس کا ٹائم، اور 6 مہینے میں میں بھی اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، جو بھی فائنڈنگز نکال لیں. میں کہتا ہوں کہ خان صاحب صرف یہ جو نون لیگ نے ریفرنس دائر کیے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف، یہی سمیٹ لیں کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑی بات. لیکن میں ایک ضرور کہوں گا کہ کائنڈلی یہ جو کمیشن خان صاحب بنا رہے ہیں، جس نے 6 مہینے میں رپورٹ دینی ہے، جس میں اتنے اہم اداروں کے افسران اور ممبران نے شامل ہونا ہے، اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو یہ سارے اخراجات خان صاحب سے ریکور کیے جائیں. بالکل قوم غریب قوم کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. یہ بڑا اچھا چیلنج ہے آپ کی طرف سے کہ اگر یہ اس پہ جتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور عوام کے پیسے کے تو کسٹوڈین ہیں وہ، اگر نہیں تو خان صاحب دیں اس کے پیسے. اگر ریکور کیے جائیں، دیں نہیں، انہوں نے کیا دینا ہے، ان سے ریکور کیے جائیں. ریکور کیے جائیں، ٹھیک، اس کمیشن کے پیسے. بالکل صحیح. تھپڑ جو سمیع ابراہیم کو مارا ہے فواد چودھری نے، اور وہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اندر اتنی بہادری ہے، سر عام آپ ایک کرائم کمٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ لیگل پروگرام کریں گے کہ کتنا بڑا کرائم ہے کہ جب آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں اور سر عام مارتے ہیں، اور اس کی سزائیں کیا ہیں. And he has got like nobody to ask him. پرائم منسٹر نے ایک فون سمیع ابراہیم کو کر دیا. سر کہاں کی موریلٹی ہے کہ باہر کی دنیا میں یا دنیا کی کسی حکومت میں جہاں پہ آپ تھپڑ ماریں اور آپ اتنے امپورٹنٹ پوسٹ میں ہوں and you have nobody literally to ask you. اب میں تو اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سمیع ابراہیم کی ایک فیملی ہے، بچے ہیں، وائف ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہو. اس کی بیوی جو ہے شی از اے ریناؤنڈ پریکٹیشنر ان اسٹیٹس، اور بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ خاوند اس کا جو ہے وہ پاکستان میں ایک اچھا جرنلسٹ ہے. نہیں اس کا، میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں الماس صاحب کہ یہ جو اتنا میڈیا ایکٹیو ہے، اس دور کا نشانی یہی ہے کہ اس دور میں میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. سب چپ ہے تو اس کی کیا وجہ، مجھے نہیں سمجھ لگی کہ خاموش کیوں ہے سب چپ ہیں. اور خان صاحب کا فون کرنا، خان صاحب نے کوئی ایکشن سمیع ابراہیم کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. کہ تھپڑ، وہ فواد صاحب کہتے ہیں کہ تھپڑ کی کیا بات ہوتی ہے، تھپڑ پہ تو کوئی پرچہ درج نہیں ہوتا، ساری بات بھی کہہ دیتا ہے. تھپڑ سے مراد یہ ہے کہ میں یہ پیرلل ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فواد چودھری کو کل کوئی تھپڑ مارے اور وہ بچ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک ایگزامپل بنانی ہے، ایگزامپل آؤٹ آف فیم. ایکچولی کس نے بنانی ہے؟ مجھے لگتا ہے کس نے بنانی ہے؟ ظاہر پرائم منسٹر نے بنانی ہے. آپ کو اس پرائم منسٹر سے توقع ہے، توقع ہے. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ اس پرائم منسٹر سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ نوٹس لیں گے. انہوں نے کیا نوٹس لینا ہے؟ مشکل کام ہے. اچھا مساق معیشت جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ بھی آپ کی جو انفارمیشن منسٹر ہے انہوں نے بڑی باتیں کی. یہ کیا اس کی اندر کی کہانی کیا ہے، ہونے جا رہے ہیں؟ اندر کی کہانی یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ نے پوری پاکستان کی ہسٹری پہ نظر ڈال لیں، تمام پرائم منسٹرز پہ آپ ایک منٹ لگاتے جائیں. کبھی کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کے، کتنے لوگ مخالف ہیں آج تک، ان کے مخالف ہیں، نظریے کے مخالف ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے. کسی نے انہیں نالائق کہا؟ نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. ضیاء الحق، ان کے بڑے لوگ بڑے شدت رکھتے ہیں ان کے خلاف. لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی طور پہ تعصب پھیلایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قوم کو مذہبی اس پہ. کبھی انہیں کسی نے نالائق کہا؟ صحیح بات. شوکت عزیز کو کبھی کسی نے نالائق کہا؟ اکلوتا آدمی ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ کہتے تھے ہی واز ویری ایجوکیٹڈ پرسن، لرنڈ آدمی، نظریاتی آدمی، لیکن وڈیرا ٹائپ تھا، ان میں وڈیروں کی جھلک ملتی تھی. ضیاء الحق کو کہتے تھے مولوی ٹائپ تھا، مذہبی تھا. جنیجو کو کہتے تھے بڑا اچھا بندہ تھا، دلیر آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، ڈس آنیسٹ نہیں تھا. کبھی ہسٹری میں کسی کو نالائق کہا گیا؟ نہیں کہا. صحیح بات. عمران خان کو کوئی کہتا ہے کہ کرپٹ ہے؟ کوئی کہتا ہے پاکستان میں کہ وہ کرپٹ ہے؟ دشمن بھی نہیں کہتے، نالائق سب کہتے ہیں. لیکن نالائکی اور کرپشن جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ہی بڑی ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، اتنا ہی بڑا ڈسکریڈٹ ہے اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے اور دوسری طرف نالائق ہے. بیکاز نالائق آدمی بھی تو آپ کے وہی جو سورسز ضائع کر رہے ہیں جو کرپٹ آدمی کھا رہا ہے. سو آئی بلیو کہ نالائکی بھی اتنی ہی بڑی آپ کے لیے ایک ڈسکریڈٹ والی بات. میں آپ کو الماس صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں.
میں اس دن ایک کھانے پہ تھا, ایک دوست نے کھانا لنچ کیا ہوا تھا, جی جی, وہاں سینئر بیوروکریٹس اور ان میں سے موسٹلی ریٹائرڈ لوگ تھے, بڑے جہاندیدہ. ایک سوال وہاں پیش کیا گیا تھا کہ کیا خان صاحب اپنا ٹینیور 5 سال کا پورا کر لیں گے؟ کیا خیال تھا سب کا؟ ان میں سے 90% کا خیال تھا کہ بہت مشکل نظر آتا ہے. نہیں سر, اگر بھئی اتنی میگر میجورٹی تو ہے نہیں, اتنی میگر لیڈ کے ساتھ اگر وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, 10 مہینے نکال سکتے ہیں, یہ مشکل ٹائم تھا, 5 سال بھی نکل جائیں گے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کا 5 سال نکالنا اس لیے کہ یہ بالکل حقیقت ہے. میں کوئی مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہوں نا, میں پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہوں نا, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, لیکن یقین کریں کہ خان صاحب نے عوام کو وہ حشر کر دیا ہے. مجھے ایک پی ٹی آئی کا غریب آدمی ملا جو بڑے نارے لگاتا تھا, مہنگائی ہے مین ایشو, مہنگائی ہے. اس نے جو جواب دیا, جی جی, میں نے کہا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی خان صاحب نے بالکل رلا کے رکھ دیا. میں نے کہا آپ تو بڑا پیار کرتے تھے. کہتا ہے خان صاحب سے پیار تو کرتے تھے, لیکن میں نے کہا وہ مشکل حالات ہیں, ان کو سنبھالا دے رہے ہیں, چیزوں کو سیٹل کر رہے ہیں, انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. اس نے کہا جی آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, میں تو ان پڑھ ہوں. کبھی اس ملک میں مہنگائی جہاں یہاں پہنچی ہے, یہاں کبھی آئی ہے واپس؟ جہاں کبھی نہیں واپس آئی. کہتے ہیں میرے پاس جواب نہیں تھا. اس نے کہا خان صاحب نے جہاں پہنچا دیا ہے یہ پبلک جانتی ہے, خان صاحب تو غربت میں کبھی ایک دن نہیں گزارا. انہیں کیا پتا مزدور کے 20,000 جس کی تنخواہ 17,000 کر دی ہے, ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں. تو یہ 5 سال گزارنے خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہیں, سبجیکٹ ٹو کنڈیشن. دیکھیں اب انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف کے بندے, اب لوگ یہ مخالفین کہتے ہیں آئی ایم ایف کا بجٹ. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے اپنے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. نہیں سر, آپ نے پہلے بات کی نا, جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے گورنمنٹ ان کو مل گئی, اپنی گورنمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے اب انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کے ساتھ وہ دوستی کر رہے ہیں. آپ نے وہی اس کی بات کی نا, وہ صدیقی کی, جو علی جہانگیر صدیقی کی, وہ کیوں اس کو جو ہے نا بنایا گیا ہے ایمبیسڈر ایٹ لارج. If you are a favorite baby of the World Bank, IMF, Asian Development Bank, America, if they are not bothered, آپ ان کی باتیں آگے لے کے چل رہے ہیں, تو then who is going to remove you? Nobody. نہیں, اب دیکھیں نا خان صاحب کا, آپ کا خیالات خان صاحب سے ملتے جلتے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے یہی کیا ہوا ہے خالد کہ آئی ایم ایف کے بندے لے ہیں, اور ادھر سے جو ہے نا جو پسندیدہ ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب, امریکن پسندیدہ, باہر کے لوگوں کا پسندیدہ, اس پہ نیب کی کیسز ابھی تک ختم نہیں ہوئے. ہمارا کل ایک پروگرام ہم نے کیا ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کے ساتھ, اور ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب نے بڑا اوپنلی کہا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے, جو پچھلی 50-60 سال کی یا 70 سال کی جو ہے, اس میں جو شخص بھی اقتدار میں آئے یا اقتدار کے نزدیک آئے وہ وایا واشنگٹن آئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بندہ, انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں واشنگٹن کا عمل دخل نہیں اور پاکستان میں اقتدار میں آیا. لیکن خان صاحب کے نعرے اور تھے. نعرے آپ نے کہا تھا کہ وہ مقصد اپنا حاصل کر, مقصد اب ان کا یہ ہے, حکومت انہوں نے حاصل کر لی. میں نے کہا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو طرح حکومت حاصل نہیں کی, جیسے ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا عوامی طاقت سے آیا تھا, واحد لیڈر تھا, عوامی طاقت سے آیا تھا. اس کو امریکن کوئی رانجھا صاحب سے پوچھیں کہ بھٹو صاحب امریکہ کی سپورٹ سے آئے تھے؟ نہیں آئے تھے, وہ اپنی طاقت سے آئے تھے. رائٹ. یہ خان صاحب جو ہے نا بالکل وہی جو رانجھا صاحب کہہ رہے تھے وہی راہ اپنا رہے ہیں کہ جی اب مجھے حکومت میں تو میں آ گیا ہوں, اب دنیا کی طاقتیں جو ہے نا وہ میری ساری اگر میری سائڈ پہ ہوں تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے. لیکن خان صاحب بھول گئے ہیں. اچھا, میں ایک لاسٹ چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, بیوروکریسی میں ماشاءاللہ آپ کی بہت انسائٹ ہے. بہاول نگر کا ڈی سی او جو تھا, آئی مین لائک کتنا بڑا اس نے جرم کر دیا تھا کہ اس کو ریموو کیا گیا صرف 2 مہینے کے بعد. 2 مہینے اس کی کہا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے آپ کو ایک لمبا رن دینا چاہیے, ٹرنیور دینا چاہیے. لوگوں کی جو حکمران کے الائز ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ اگر بیوروکریٹس کو اس طرح آپ چینج کرتے رہیں گے تو پہلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ڈو یو تھنک کہ دے آر, اب دیکھیں نا ایوری باڈی نوز, اب خان صاحب کی کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ پھلانگنے پہ آئے ہیں تو سمندر پھلانگ جاتے ہیں, جب رک جائیں تو چھوٹی سی ندی نہیں پھلانگ سکتے. ابھی کاف لیگ بھی ان سے ناراض ہے, حالانکہ میں بات اس ریفرنس سے کر رہا ہوں اسی ڈی سی بھاول نگر کی کہ اس کو شفٹ کیا گیا ہے کہ کاف لیگ کا عمل دخل ہے وہاں بھاولپور ڈویژن میں, ٹھیک ہے, جس سے وہ چاہیں ان میں طارق بشیر چیمہ اور چیمہ برادران جسے چاہیں وہ رہنے دیں, جسے چاہیں نہ رہنے دیں. ٹھیک ہے, اس بات پہ تو ان کو کھلی چھوٹ ہے. 2 مہینے بعد انہوں نے ڈی سی تبدیل کرا دیا بقول لوگوں کے. ٹھیک ہے, ادھر مونس الہی کو خان صاحب منسٹر نہیں بناتے. ہاں,
ندی نہیں پار کرتے. وہ کاف لیگ بھی ان سے رنجیدہ ہے کہ جی مونس کو نہیں بناتے. بھئی کیوں نہیں بناتے؟ ادھر سے تم دریا پار کر رہے ہو کہ سارا بابل پور ان کے حوالے کیا ہوا ہے, ایک مونس کو نہیں بناتے ہو. تو خان صاحب کی اپنی ادائیں ہیں, اپنی باتیں ہیں, لیکن اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے ملک کو. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور ملک کے حالات بڑے ٹربلنٹ ہیں, اکانومی جو ہے وہ بڑی شیکی ہے, عام آدمی کو ریلیف کہیں نظر نہیں آ رہا. امید ہم سب رکھتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے بات کی کہ خان صاحب ڈلیور کرتے ہیں بائی ہوک اور کروک. ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت کچھ ڈلیورنس ہو, کچھ عام آدمی کو ریلیف ملے, اور جو ہمارے منسٹر فار انفارمیشن ہیں پلیز ان کو سمجھایا جائے کہ اچھے مورلز جو ہیں وہ زندگی میں اٹین کرنے ہیں, ہم نے ان کو رول ماڈل بنانا ہے. اچھی باتیں کریں, وہ جو قافیہ ردیف میں لا کے بےعزتی کرتی ہیں اس سے اوائڈ کریں, تاکہ ہمارے بچے دیکھنے والے, ٹیلی ویژن پہ ان کو سننے والے خان صاحب کے بارے میں اور گورنمنٹ کے بارے میں ایک اچھا امپریشن ڈیولپ کر سکے. بہت شکریہ.